عمارت جن کو ملتی ہے یا جن کو حکومت ملتی ہے اور جن کو خدا کا خوف ہوتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ نائب ہوں گے خدا کے، وہ تو ڈر جاتے ہیں۔ لوگ خوشی سے جو جا رہا ہوتا ہے وہ ڈر نہیں رہا ہوتا، وہ عیاشی کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اور جو ڈرتے ڈرتے جا رہا ہوتا ہے اسے حساب کا خوف ہوتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو مجھ سے حساب لیا جائے گا، یہاں تو نہ جانے کتے چھوڑیے کتنے انسان پیاسے بھوک سے مر گئے، سمجھا؟ تو اگر یہ پولیٹیکل ان کے عزائم ہیں تو میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی گرا ہوا ایک طالب علم ہوں، لیکن تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں، گریٹر کاز ہونا چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی میں جس کو بڑا جب پڑھتا ہوں تو کافی سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اے پیارے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا، پیارے ظاہر ہے کہ ایک محبت کا انداز ہے، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول پر جو ایمان لانے والے ان سے اب خطاب کس طرح سے ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، حکم ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ کی جائے، کرو کرو کرو، آرڈر دیا جا رہا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد میری تسبیح بیان کرو، یعنی پہلے اس کی تعظیم اور توقیر کرو، پہلے اس کی عزت کرو، ادب سیکھو، ادب جس میں بزرگ کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، محبت کے لیے ادب بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کی شان دیکھیں تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اگر آپ اس کی تشریح میں جائیں تو تعظیم اور تکریم کے معنی ایک ہی نکلتے ہیں۔ تو سر یہ تو میرا کام ہے نا کہ میں آپ سے کہوں حسن و جمال، اپنی بات کو ذرا وزندار کرنے کے لیے آپ کہیں گے واہ 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 کیا اردو ہے آپ کی، حسن و جمال، شکل و صورت، جی کالا و سیاہ، حالانکہ یہ سب ترادف ہیں، مترادفات ہیں، لیکن جو مطلب ایک ہی نکل رہا ہے۔ تو یہ تو میرے کلام کی شان ہو سکتی ہے، خدا کے کلام کی شان نہیں ہوتی۔ خدا جب کوئی چیز ترادف کے طور پہ استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی اور امپلیکیشن کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ کو تعظیم اور تکریم لگ ایک رہا ہے، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو تعظیم الگ ہے، تعظیم تو ہر نبی کی جاتی ہے، کیا پھر صرف رسول کی تعظیم کی جائے گی؟ حضرت موسیٰ کی تعظیم نہیں کی جائے گی، حضرت عیسیٰ کی تعظیم نہیں کی جائے گی، حضرت یوسف کی تعظیم نہیں کی، تعظیم ان کی بھی ہوگی۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور توقیر کرو۔ توقیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادب اس حد تک کرو کہ ساری حدیں توڑ ڈالو ادب میں۔ دیکھیں، مرید اپنے شیخ کا ادب کرے ایک حد ہے، اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کرے ایک حد ہے، لیکن رسول کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمام حدوں کو توڑ دو سوائے ایک حد کے، کہ اسے عبد مانتے جاؤ، مجھے معبود مانتے جاؤ، یہ حد بس برقرار رکھو، یہ مت توڑنا کبھی، خالق اور مخلوق کے رشتے کو مت توڑنا بس کبھی، میرے برابر نہ پہنچا دینا کبھی، اس کے علاوہ جہاں چلے جاؤ بس اس کا ادب ہی ادب۔ اس سے بڑھ کر خدا کی اور کیا؟ اور تو قرآن، تو اگر ہم اس سے قرآن پوچھیں تو میں تو ایک جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن کیا ہے۔ ویسے تو اماں عائشہ بتا چکی ہیں، کسی نے پوچھا تھا ان سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا تھا اما قرأت القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی رسول کا اخلاق ہے۔ لیکن آپ مجھ جیسے کم علم سے پوچھیں کہ قرآن کیا ہے، تو میں آپ کو ایک لائن میں یہی کہنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلکش اداؤں کا مجموعہ ہے، اور اس کے سوا قرآن کچھ نہیں۔ ان کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، صلح، جنگ، گفتگو، بات چیت، شادیاں، خدیں، سزائیں، فیصلے، سب قرآن ہے، یہ ان کی ادائیں ہیں قرآن۔ تو یہ ہے، اور یہ بھی ہے قرآن شریف کے اندر کہ یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے معذلہ وہ کچھ ایسے جملے بولا کرتے تھے کہ جو شان اقدس میں گستاخی کے بھی زمرے میں آتے تھے اور ویسے بھی۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے تھے تو فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ رعایت کیجئے ہم پر، یعنی رعایت کا مطلب ہوتا تھا کہ دوبارہ بتا دیجئے۔ تو انہوں نے اس رعایت کو یعنی رائنا کو بگاڑ کے منہ ٹیڑھا کر کے، قرآن نے 2-4 جگہ پر ان کے منہ ٹیڑھا کرنے کا بھی ذکر کیا ہے، تو
تو جب آپ منہ ٹیڑھا کریں گے رائنا میں، ویسے تو رائنا سے، لیکن جب آپ منہ ٹیڑھا کریں تو رائنا ہوگا، رائنا، دیکھیں ٹیڑھا ہو گیا منہ، رائنا، تو قرآن نے ان کے منہ کی طرف بھی اشارہ کیا، ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں رائنا. تو رائنا کا مطلب ہوتا ہے معاذ اللہ چرواہا یا احمق. تو اللہ تعالیٰ کو یعنی مماثلت بھی برداشت نہیں ہے. آپ کوئی لفظ تو بہت دور کی بات ہے، اس سے ملتا جلتا لفظ بھی خدا کو، اس نے قرآن سے ہی نکال دیا، وہ لفظ قرآن سے ہی نکال دیا، صحابہ کی زندگی سے ہی وہ لفظ نکال دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والوں سے خطاب، لا وقولوا انظرنا، یہ مت کہو کہ رعایت کیجئے، کیونکہ اس کا مطلب کچھ غلط لوگ لے رہے ہیں، تو کہو نظر کرم فرمائیے. اور خالی یہ نہیں کہا، یہ بھی کیوں کہو، آپ پوری آگے آیت تو پڑھیں، وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ کہنے کی بھی تمہیں اسے تکلیف کیوں دیتے ہو، اسے تکلیف کیوں دیتے ہو، واسمعوا سنا کرو، تکلیف کیوں دے رہے ہو اسے، کیوں بار بار اس سے کہہ رہے ہو رعایت کیجئے یا ہم پہ نظر کرم کیجئے، واسمعوا کان کھول کے سنو بھائی، کیا تم سے کہا جا رہا ہے، وللکافرین عذاب عظیم. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دم اپنا لہجہ بدل لیا، اچانک پیار سے بات کرتے کرتے نا لہجہ ہی بدل گیا. پاک آواز کا ذکر اللہ نے بڑے پیار سے کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ابھی اگر آپ ذرا اس کی تھوڑی سی مجھے اگر اجازت دیں 1-2 منٹ کی. دیکھیں میرے بھائی، میں نے اس کی یہ خود ہی ایک بات سوچی تھی، اور یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، میں تفسیر بالرائے کا قائل ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ اس میں عشق اور عقیدت شامل ہے، لہٰذا آپ تفسیر بالرائے سے کہہ نہیں سکتے. میں یہ سوچنے لگا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی 1400 برس پہلے تو سمجھ میں آتی ہے یہ بات. قرآن تو ہر دور کے لیے ہدایت ہے، اس دور میں بھی ہے. آج کے دور میں نبی کی آواز سے آواز کیسے بلند ہو سکتی ہے؟ ظاہری طور پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں، اس وقت تو تھے. تو ہو سکتا ہے کوئی صحابی، میں تو نہیں مانتا کوئی صحابی ہوں، یہ تو سب ایمان والوں کی طرف اشارہ ہے. صحابی تو رسول کے وضو کے پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، تو صحابیوں سے تو اشارہ ہی نہیں ہے، صحابیوں سے خطاب نہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے جو عام مجلس میں آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی آواز بلند ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم کے لیے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آج کیسے ہوگا؟ تو میں بہت سوچتا تھا، ایک دن میں اس نتیجے پہ پہنچا، آج بھی ہوتا ہے. رسول کی آواز کیا ہے؟ پہلے تو مجھے اس پہ غور کرنا پڑے گا، رسول کی آواز کیا ہے؟ کیا وہ آواز جو مانوی طور پر ہم سنتے، جو ظاہری طور پر ہم سنتے ہیں، یا وہ آواز جو مانوی طور پر ہمارے قلوب میں موجود ہے؟ رسول کی آواز حدیث ہوتی ہے، رسول کی آواز حدیث ہے. تو جو بھی اپنی رائے کو حدیث پر مقدم کرے گا اور کہے گا میری رائے کے مطابق، تو اس نے اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بڑھا کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو اگر آج یہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ مسلسل نہیں ہے، یہ علم الرجال کے جو ہے پیمانے پر پوری نہیں اترتی. بہت بڑے عالم آ گئے نا آج کل تو، یعنی پرانے زمانے کے جو عربی دان تھے وہ تو جانتے ہی نہیں تھے، جو صرف و نحو کے علم کے جو مشہور تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا. جو صحابہ کرام جن کے لیے عربی حلوہ تھی، وہ حجرے رسول کے باہر بیٹھے رہتے تھے کہ کب رسول نکلیں تو اس آیت کا مطلب ان سے پوچھ لیں. جی عربی انہی کی زبان تھی نا، رامدی صاحب کی تو نہیں یہ زبان، انہی کی زبان تھی. ٹھیک ہے، لیکن ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ عربی کیا ہے، لیکن ان کو تو سب پتا ہے. تو جو اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند کر دے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور گفتگو طویل ہوئی، اس میں یہ بھی کہا کہ ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار دو. سب کچھ کہہ کے خدا نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. قرآن پاک کے بہت مقامات ہیں میرے بھائی جہاں پر انسان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ، اور آج کی تاریخ سے لے کر اپنی موت کی تاریخ تک، جو مجھے نہیں پتا کب آ جائے گی، اگلے لمحے اگلے سیکنڈ، میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس سے کڑی سخت وعید کی آیت میں نے نہیں پڑھی پورے قرآن، کیونکہ اس میں خدا کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایک تو ہوتا ہے آپ کو اعمال تباہ ہو گئے، پتہ چل گیا، یعنی آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، آپ کو معلوم ہو گیا، مطلب آپ نے معاذ اللہ اللہ نہ کرے آپ نے زنا کر لیا، پتہ چل گیا نا آپ نے گناہ کر دیا، تو آپ توبہ کر لیں گے کیونکہ پتہ چل گیا. توبہ تو وہیں ہوگی نا جب پتہ چلے گا. سوچے میرے بھائی یہ کون سی منزل ہے جہاں پتہ ہی نہیں چل رہا، توبہ کا بھی موقع نہیں مل رہا،
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. صرف رسول کی آواز سے آواز بلند کرنا اتنا بڑا جرم ہے خدا کے نزدیک کہ اعمال ایسے تباہ ہوں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. پتہ چل جائے تو آدمی معافی، اللہ معاف کر دے مجھ سے غلطی، یہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا معافی کیا مانگیں. یہاں بھی گستاخی کی سزا موت بتائی جا رہی ہے، توبہ کی گنجائش ہی نہیں، توبہ کی گنجائش ہی نہیں. تو اس سے بڑھ کر آپ کیا اس سے اندازہ لگائیں گے؟ Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger to Allah.